अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैं इस वक्त इसरार के साथ और आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान टेलीविज़न के लाहौर मरकज़ से लाइव आप देखेंगे थ्रू आउट द वर्ल्ड। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसी को कंटिन्यूशन में आप देखेंगे जो सिलसिला हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, और वो है मुंबई की जो दहशतगर्दी हुई थी उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हमने पिछले जो दिन गुजरे हैं उनमें डिस्कस किए थे। आज हम ज़रा देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो इस वक्त ऑप्शंस हैं वो क्या हैं और हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। और ये जो इस खित्ते में पिछले दिनों में जंग के बादल थोड़े से ज़रा नज़र आने शुरू हुए थे, उनको कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं और उसमें हमारा क्या रोल है, हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हिकमत अमली हमारे पास क्या होनी चाहिए। इसके लिए आज हमने एक बड़ा पर्टिनेंट पैनल जो है वो तश्कील दिया है। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं फ़खर इमाम साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं और माशाल्लाह एक बहुत बड़ा नाम है, मैं क्या तारुफ़ करवाऊँ इनका। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं एक और पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा जनाब नवीद चौधरी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बड़े सालों से एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं चौधरी साहब, और इनसे भी आज हम इसी वाले से पूछेंगे। साथ तशरीफ़ रखते हैं सहाफ़त में एक बहुत बड़ा नाम जनाब सलीम बुखारी साहब और चौधरी साहब और फ़खर इमाम साहब, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन नाज़रीन, आपको मालूम है कि आज जुम्मतुल मुबारक, और जुम्मतुल मुबारक के दिन आपको मालूम है कि हमारा एक सिलसिला हुआ करता है और वो है अहादीस का। मैं चाहूँगा कि उसको भी हम आज कंटिन्यू करें, अगरचे मैं लाहौर में भी हूँ लेकिन फिर भी अहादीस तो हर जगह पर भी हो सकती हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के डर से रोने वाले का दोज़ख में जाना इस तरह मुश्किल है जिस तरह दोहे हुए दूध का थन में वापस जाना। और फरमाया कि अल्लाह के रास्ते का गुबार और जहन्नुम का धुआं जमा नहीं होंगे। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को कोई चीज़ इतनी पसंद नहीं जितनी दो कतरे और दो निशान। एक वो कतरा जो अल्लाह की राह में बहे और दूसरा वो जो अल्लाह के डर से गिरे, और एक निशान वो जो अल्लाह की राह में और दूसरा वो जो अल्लाह के फ़राइज़ में से किसी एक फ़र्ज़ के सिलसिला में लग जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका व खैरात करने से माल में कमी वाक़ई नहीं होती, और वो दरगुज़र से अल्लाह ताला बंदे की इज़्ज़त बढ़ाता है। और कोई बंदा अल्लाह ताला के लिए तवाज़ो और आजिज़ी इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला उसे बुलंदी ही अता फरमाते हैं। जिन जिन लोगों ने ये हदीस सुनी है उनसे गुजारिश है कि कम से कम एक बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लीजिएगा और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगियों को इन अहादीस की रोशनी में तरतीब देने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले मैं फ़खर साहब से पूछूंगा। फ़खर इमाम साहब, आपने सारा सिनेरियो ऑब्ज़र्व किया, मॉनिटर किया, जिस तरीके से इंडिया में मामलात मुंबई के हुए, उसमें अब विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स आज हम ज़रा ये देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी मीडिया ने, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एंड स्पेशली द पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव एक्सप्रेस्ड देयर रिस्ट्रेंट स्पेशली ड्यूरिंग दिस ट्रेजेडी, वो एक कमेंडेबल एक सिलसिला है। मैं चाहता हूं कि हम आज ज़रा ये देखें कि अब इसको हम मज़ीद अमन की तरफ बढ़ाएं, और किस तरह बढ़ाएं, ये आज आपसे पूछना है। जी, गुजारिश ये है कि ये जो मामला या सिलसिला चला है मुंबई के, बहुत ही जो खौलनाक किस्म के वहाँ अटैक्स हुए, कि जैसे आपने कहा कि जहाँ के पाकिस्तान की आवाम है, ख़ास तौर पाकिस्तान की सियासी क़यादत जो इकट्ठी हुई, मुत्तहिद होकर उन्होंने एक पूरा सिनारियो कंसेंसस पेंट किया। और मैं समझता हूँ बहुत हद तक हमारे मीडिया ने भी बहुत ही ज़िम्मेदारी से अपने जो फ़राइज़ है वो सर अंजाम दिए। अब मौका है हमें कि इस पोजीशन को हमें आगे बढ़ाना है, और जैसे आपने कहा कि ख़ास तौर पाकिस्तान के लिए अहम तरीन, नाजुक तरीन ये वक्त है, क्योंकि आपको पता है कि हाल ही में कांग्रेशनल एक रिपोर्ट आई जिसने कहा कि दुनिया के जितने भी ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका लिंकेज पाकिस्तान की तरफ जाता है। और फिर इंटरनेशनल तज्ज़िया निगार जो हैं, खा वो वाशिंगटन पोस्ट के हों, न्यूयॉर्क टाइम्स के हों, वो भी लिंकेजेस लेकर आते हैं। पर इसके साथ मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत, ख़ास तौर जब से पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत आई है, उसने अपने आप को इसमें जिस हद तक हो सकता है एक ट्रांसपेरेंसी
دکھانے کی کوشش کی ہے، اور اپنے ڈیسیجن میکنگ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جب فیصلے بند کمروں میں ہوتے ہیں یا ایوانوں میں ہوتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رفتہ رفتہ چاہے وہ پریزیڈنٹ الیکٹ اوباما ہو، چاہے پرائم منسٹر گورڈن ہو، پریزیڈنٹ سارکوزی ہو، یا چین کے صدر ہوں، مختلف ممالک کے جو لوگ اس وقت بہت نزدیک سے ساری چیز کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف انٹرنیشنل اکنامک میلٹ ڈاؤن ہوا ہے فائنینشیل، اور جہاں امن نہ ہو، سٹیبلٹی نہ ہو، سیکیورٹی نہ ہو، وہاں ہمیشہ کیپٹل فلائٹ ہوتی ہے. تو ہمارے خطے کے لیے خاص طور پر یہ جو وقت ہے یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا امتحان ہے. اور آج ہمیں جیسے ہم نے ایک یونٹی شو کی ہے اپنے اندر، خاص طور ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ نے، وہ ایک بہت میچور وائز میں سمجھتا ہوں ایک ہم نے اسٹیپ اٹھایا ہے، اور اب اس کو کنسالیڈیٹ کرنا ہے. کیونکہ حال ہی میں امریکن لیڈرشپ یہاں آئی، سیکرٹری آف اسٹیٹ کانڈولیزا رائس، اور ان کے ساتھ ایک پورا ڈیلیگیشن آیا، اس سے پہلے ایڈمرل ملن یہاں آئے. تو ہمارے اس سیناریو میں جو ہمارے لیڈرشپ نے اور ایک ہارمنی شو ہوئی ہے ہماری سیکیورٹی آپریٹرز اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کے تحت، جو کہ کچھ لوگ چاہتے ہوں گے کہ یہاں کچھ اس میں ڈفرینسز یا تضاد کچھ حد تک نظر آئے، وہ بالکل نہیں آ رہا. اور یہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ خوبصورتی ہے اس کو اگر ہم لے کر چلیں. پر ہمیں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ میرا اپنا اندازہ یہ ہے، جو کہ ڈپلومیٹک فرنٹ کی طرف بھی میں آؤں گا، لیکن جو بات آپ نے کی ہے کہ جو کنسولیڈیٹ کرنے کی، اس کو کیسے بڑھایا جائے. نوید چوہدری صاحب، جو قومی سلامتی کی ایک کانفرنس ہوئی جس میں تمام جو ہماری لیڈرشپ ہے، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ دینی جماعتوں کی ہو، جو بھی ہو، وہ سب لوگ وہاں پہ موجود تھے. انہوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم لوگ جنگ نہیں چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، لیکن امن جو ہے وہ ساتھ عزت کے اور وقار کے ہونا چاہیے. اب یہ بتائیے گا کہ یہ جو کانفرنس ہوئی تھی، آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے واقعتاً ایک ایسا ایک اخلاقی دباؤ جو ہے وہ انٹرنیشنل پبلک اوپینین پر ڈالا کہ جس کی وجہ سے جنگ کے جو بادل ہیں وہ چھٹ گئے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ سب سے پہلے تو میں سلام پیش کرتا ہوں تمام جمہوری قوتوں کو کہ انہوں نے ہمیشہ ہمارے ہاں یہ رواج رہا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان ایک قوم نہیں ہے، پاکستانی قوم ڈس انٹیگریٹڈ ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے اپنے ایمبیشنز ہیں. لیکن اس موقع پہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی یونٹی دکھائی اور اکٹھے ہوئے، اور خاص کر کریڈٹ جاتا ہے اس کا موجودہ حکومت کو، اور آصف علی زرداری صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو، کہ انہوں نے میچورٹی دکھاتے ہوئے ان سب کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد جو میسج گیا ہے وہ میسج بہت مضبوط میسج گیا ہے جہاں بھی جانا چاہیے تھا. اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری قوم اکٹھی ایک جگہ نظر آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیا نے رول ادا کیا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آگے جو حالات جا رہے ہیں جس طریقے سے بڑھتا جا رہا ہے، اور دیکھیں نا جو چیزیں ایکسپوز ہوئیں پبلک میں، خاص کر تھوڑا سا اگر بیک گراؤنڈ میں دیکھیں، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم آصف علی زرداری صاحب ایک ویڈیو کیمپین جب ہوتی، ان کی کانفرنس ہوتی ہے، تو اس کے اندر جو باتیں انہوں نے سی بی ایم کے لیے کی کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز اٹھانے کے لیے، اور ہم نے ٹریڈ کے لیے اپنی پالیسی کے اندر ایسی کی کہ ہم ٹریڈ بڑھائیں گے انڈیا کے ساتھ. تو یہ کون سی قوتیں ہیں جو اس موقع پہ ایک ایسا ماحول کرتی ہیں کہ وہ بیک ٹو اسکیئر ون آ جائے، پھر صفر پہ آ جائے، پھر وہی شہر آ جائے. ان چیزوں کو ہمیں زیادہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ جو شخصیتیں ہیں یا جو سوسائٹی کے حصے ہیں یا وہ جو فورسز ہیں، ان فورسز کو بے نقاب کیا جائے. اور دوسرا، جیسے ابھی فخر بھائی کہہ رہے تھے، اور یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہمیں ڈپلومیسی میں اپنے آپ کو فوکس کرنا ہے. یہی وجہ کہ شاہ محمود قریشی صاحب جس طریقے سے تمام فارن منسٹرز کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں اور ایک ڈپلومیسی کی موو چل رہی ہے، ورنہ تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے ایک افواہیں چل پڑی تھی کہ وہ سلامتی کونسل جا رہے ہیں انڈین فارن منسٹر، اور وہاں جا کے وہ کسی ٹائم بھی ایک ریزولوشن لے آئیں گے اور یہ کر لیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ کریڈٹ تمام قوم کو جاتا ہے اور تمام پولیٹیکل فورسز کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس موقع پہ آ کے اپنے تمام نظریاتی اختلاف ایک کوہیجن شو کی ہے انہوں نے. بخاری صاحب، اس میں مجھے ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ فخر صاحب نے جو ایک پوائنٹ دیا ہے وہ یہ ہے کہ کنسولیڈیٹ اب اس کو کیا جائے. ہم نے جو بات ہم نے سنی تھی انڈیا کی طرف سے، شروع میں ایک بڑا نی جرک ریئیکشن بھی ہم نے دیکھا، اور اس کے بعد تھوڑا سا وہاں پہ بھی ٹیمپرز جو ہیں وہ نیچے آئے ہیں، اور وہاں پہ بھی سینٹی پریویل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایک چیز مجھے ذرا بتائیں کہ ہمارا جو ایک اوور آل ایک جو پوسچر ہے
اس میں مزید اب آئندہ چند دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جس سے اس پورے پروسیس کو جو پیس کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں اس کو مزید کنسولیڈیٹ کیا جا سکے؟ جی دیکھیے کافی حد تک فخر صاحب نے اور نوید چودھری صاحب نے اس پر بات کر دی ہے. میں دو حوالوں سے بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ انیشل ریئیکشن اگر آپ دیکھیں بھارت کی طرف سے جو آیا تھا جب یہ واقعہ ہوا تھا تو اٹ واز ویری ڈیوسٹیٹنگ, مطلب بالکل آن سلاٹ تھی ایک طرح سے. اور دوسری تکلیف دہ بات یہ تھی کہ ورلڈ کمیونٹی بھی ان کے ساتھ مل کے وہی کورس گا رہی تھی جو بھارت کی طرف سے ہمیں سنائی دے رہا تھا. اور اس میں بڑی شدت سے اضافہ ہوا اس وقت تک جب تک ہمارا تھوڑا سا ڈیفینسو ایٹیٹیوڈ تھا ایز فار ایز گورنمنٹ آف پاکستان, دا پیپل آف پاکستان آر کنسرن. لیکن جو ہی ہم نے, اب وہ تبدیلی کیسے آئی ہے, اس کا تعلق اس کانفرنس سے ہے یا جو بھی ہے, اس کے عوامل میں جانا نہیں چاہتا, لیکن رویے میں ایک تبدیلی آئی. مثال کے طور پہ ہم نے پہلی بات ان سے یہ کہی کہ اگر آپ کے پاس کوئی کنکریٹ ایویڈنس ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان یا پاکستان بحیثیت ملک کے اس میں انوالو ہے تو آپ دنیا کے سامنے رکھیے, ہمیں دیجیے, ہم اکارڈنگلی اس کے اوپر ایکشن لیں گے اور جو لوگ اس کے یعنی جو ملوث ہیں اس میں ان کو ہم پکڑیں گے, ان کے ساتھ ہم. دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ملکوں کی تاریخ میں اور خاص طور سے ہمسایوں کے ساتھ جن کے ساتھ تعلقات بہت آئیڈیل نہ ہوں, معذرت خانہ ایٹیٹیوڈ جو ہے اٹ ہارڈلی ورکس. تو تھوڑا سا اگر آپ کی پوزیشن سالڈ ہے, اگر آپ بالکل اسٹرانگ فوٹنگز پر ہیں, تو تھوڑا سا ایگریسو ایٹیٹیوڈ اس صورت میں ضرور لے آنا چاہیے جب آپ کے اوپر الزامات کے ڈرمز پھینکے جا رہے ہیں, آنکھیں بند کر کے جو باتیں دل میں آ رہی ہیں وہ کہی جاتی ہیں. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. But the government did. میں نہیں, انیشلی ہم نے کوشش کی کہ حالات بگڑے نہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بالکل ہی ڈیفینسو پر لیٹے ہوئے تھے, لیکن بعد میں تھوڑی سی اس میں تیزی آئی. میں اس کے حوالے دیتا ہوں, مجھے ایک بات کر لینے دیجیے. مثال کے طور پہ ڈیکن مجاہدین, بھارت کی رسپانسبل لیڈرشپ نے کہا کہ اس نام کی تو کوئی تنظیم ہی نہیں ہے. آپ ذرا تاریخ کی کتابوں میں چلے جائیے, 1948 11 ستمبر کو قائد اعظم کی وفات کے بعد جنرل چودھری کی قیادت میں حیدرآباد پر حملہ ہوا تھا. نظام دکن صاحب نے بوجوہ کمپرومائز کر لیا تھا, تو وہاں ایک تنظیم, دو تنظیمیں تھی, ایک مجاہدین دکن تھے اور ایک اتحاد المسلمین نامی دو جماعتیں تھیں جنہوں نے ریزسٹ کیا تھا انڈین فورسز کو اور ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے تھے. یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 3 جنریشن پہلے دکن مجاہدین نامی تنظیم نہ صرف موجود تھی بلکہ انہوں نے انڈین گورنمنٹ کی فورسز کو ریزسٹ کیا. اس سانحے سے 2 مہینے پہلے It exists today or not? It does. I'm coming to that. 2 مہینے پہلے ڈکن ہیرلڈ کے صفحہ اول پر 8 کالم میں لیڈ چھپی ہوئی ہے. اس دکن مجاہدین کے اب لیڈر ہیں علی نامی ایک شخص. انہوں نے کہا تھا کہ ہم we are coming to Bombay and we will teach you Hindus a lesson. یہ اخبارات میں دکھائی گئی ہے. ہمارے ہاں اس کی پروجیکشن اس طرح سے کیوں نہیں ہوئی یہ میں نہیں کہہ سکتا, لیکن پوری دنیا میں وہ اخبار دکھایا گیا ہے جو باقاعدہ چھپتا ہے, جس کی اشاعت ہے, کوئی رازداری والا سیکرٹ اخبار نہیں ہے. تو اس پر ہم چپ رہے. میرے خیال سے میڈیا نے, جیسا کہ نوید چودھری صاحب نے کہا, بہت سٹرونگ رول ادا کیا اور پتا چلا پہلی دفعہ قوم کو کہ ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا جو ہے, ایک آزاد میڈیا جو ہے, وہ کس طرح سے حکومت کے بڑے نزعی معاملوں میں کتنی سٹرونگ فورس کے طور پہ ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے. تو میڈیا کا رول ہم انڈرمائن نہیں کر سکتے. دوسری بات انٹرنیشنل کمیونٹی کی. دیکھیے میں نے کوئی 9 انٹرویو دیے ہیں انڈیا کے ٹیلی ویژن چینلز کو, جن کی واحد پریشانی اور سوال یہ تھا کہ کونڈالیزا رائس دلی سے اسلام آباد پہنچتے ہی ان کے رویے میں اتنی تبدیلی کیسے آ گئی. اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو بھی متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے کنکریٹ ایویڈنس دکھائی کہ خود انڈیا کیا کر رہا ہے اور اس کے باوجود ہم نے اسے گایا نہیں ہے. میریٹ کا بلاسٹ ہو, ہماری ٹرائبل بیلٹ کے اندر صورتحال ہو, آپ سب کو معلوم ہے کہ رول را کا کیا ہے یا انڈیا کا کیا ہے. اس کے باوجود ہم نے اتنے کروڈلی نہ ایلیگیشنز لگائے نہ اس کو ترانہ بنا کے گایا پوری دنیا میں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک رسپانسبل طریقے سے ایک رسپانسبل ایٹیٹیوڈ رہا گورنمنٹ پاکستان کا, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, اور اسی وجہ سے ہماری بات پھر سنی گئی. یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوالٹیٹیو فرق ہے جو دلی میں کہا کونڈالیزا رائس نے اور جو یہاں کہا. یہاں آ کے اس نے کہا کہ گورنمنٹ آف پاکستان از ٹیکنگ ایوری میئر ٹو فائٹ ٹیررزم. ٹھیک ہے. اس میں جو ایک چیز جو بیان ہوئی ہے, میں اس سے پہلے ناظرین آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک خبر جو بری خبر ہے وہ جو آپ پڑھ بھی رہے ہیں چینل پہ ہمارے پہ, کہ پشاور میں قصہ خانی بازار کے قریب دھماکہ ہوا ہے اور اس میں متعدد ہلاکتوں کا اندیشہ ہے.
یہ ایک سلسلہ ایسا چل نکلا ہے جس کے ڈانڈے ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں تو ملتے ہی ہیں، اور اس وقت ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن ایک افسوسناک خبر ہے، ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے تھے کہ پاکستان میں پشاور کے علاقے میں قصہ خانی بازار کے قریب ایک دھماکہ ہوا ہے اور اس میں متعدد ہلاکتوں کا اندیشہ ہے۔ میں فخر صاحب اس میں ایک چیز ذرا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو بات ہم کر رہے تھے، جس طرح بخاری صاحب نے کہا کہ ایک چینج آف سٹینس جو ہے وہ نظر آیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ مے بی دی کیٹلسٹ واز دی نیشنل سیکورٹی کانفرنس۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مے بی کو اگر ہم کہہ دیں کہ ہاں اٹ واز، اور میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی، کیونکہ جب آپ کے پیچھے ایک طاقت اور پوری قوم کی طاقت موجود ہو اور آپ کو وہ ایک قوت اور تقویت دے رہی ہو، تو لیڈرشپ میں ایک واقعی ایک اعتماد کی جو کیفیت ہے وہ محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ڈو یو ایگری ود اٹ؟ جی ہاں بالکل، تمام تر جمہوریت کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے جی کہ عوام کی تائید حاصل ہو، لیجٹمیسی بیس ہوتی ہے کسی جمہوری عمل کی، جمہوری نارم اور ویلیو کی، اور اس سے زیادہ طاقتور ترین کوئی چیز ہو نہیں سکتی جب آپ کے ساتھ عوام کی پوری ایک مورل فورس ساتھ ہو، اور میرے خیال میں یہی فرق آپ کو آج بھی نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف انڈیا کا ایک اور پہلو ہے جی، اور وہ یہ ہے کہ انڈین جنرل الیکشنز 3 4 5 ماہ میں آ رہے ہیں، ٹھیک، اور پہلے دن جب پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے ان کی چیئرپرسن سونیا گاندھی کانگریس آئی کی جو ہیں ان سے گفتگو کی تھی، تو سونیا کا بالکل رسپانس نارمل تھا۔ 24 گھنٹے کے اندر جب پرائم منسٹر منموہن سنگھ بولے تو وہاں لگا کہ ان کی جو اسٹیبلشمنٹ کا جو رخ تھا وہ ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے تھے اپنے پلپیبل فیلئر، ٹوٹل فیلئر آف انٹیلیجنس، ٹھیک ہے نا جی، جیسے 9/11 میں یونائٹڈ اسٹیٹس انٹیلیجنس کا فیلئر ہوا اور ان کے مین ایسٹس ہٹ ہو گیا نیو یارک میں اور واشنگٹن ڈی سی میں، وہی کچھ حد تک یہاں ریپلیکیٹ ہوا ہے کہ ان کے ہارٹ آف فائنینشیل کیپٹل میں ٹوٹل بریچ ہوئی ہے آف سیکیورٹی۔ اب ذمہ داری تو عائد ہوتی ہے ان کے اداروں پہ یقیناً، اور ہوئی بھی ہے کہ اس میں 3 ان کے منسٹر فار انٹیریئر ہیز ریزائنڈ، ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ریزائن۔ لیکن فخر صاحب اس میں ایک چیز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 9/11 والی، یہ بھی ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے آج کل کہ یہ انڈین 9/11 ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ پچھلے بھی پروگرام میں میں نے بات کی تھی کہ اس کو 9/11 کے ساتھ ایکویٹ کرنے میں مختلف مسائل، مثال کے طور پر نیو یارک ٹائمز میں پرسوں امیتاو گھوش ایک رائٹر ہیں، انہوں نے لکھا کہ جناب یہ جو 9/11 کے ساتھ اس کو ایکویٹ کرنا ہے وہ غلط ہے، کیونکہ 9/11 کے ساتھ ایکویٹ کرنے میں انڈین اسٹیبلشمنٹ شاید یہ چاہ رہی تھی کہ ہم بھی اسی طرح ریئیکٹ کریں جس طرح کہ امریکہ نے 9/11 کے بعد کیا تھا کہ یونیلیٹرل سٹرائکس وغیرہ اور پتہ نہیں پریمپٹیو سٹرائکس۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس وقت بحثیت قوم، ہم کو اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، سائز میں دیکھیں ویسے بھی ڈیموکریسی بھی لارجسٹ ڈیموکریسی ان دا ورلڈ، لیکن پاکستان کے جو رسپانس ہے میں سمجھتا ہوں اٹ واز ویری میجرڈ اور بڑا کیلکولیٹڈ، اور اس میں یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی جذباتی یا اس طرح کی وہ چیز۔ تو اس میں میرا خیال ہے کہ اگر آپ سے میں پوچھوں کہ جو پاکستانی سائڈ ہے اس کو اب جس طرح آپ نے ڈپلومیٹک اوفینسو کی بات کی اور اوورچرز کی بات کی، اب ڈپلومیسی کو کیسے ہمیں یوز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی آپ کو یاد ہے کہ شیو شنکر مینن صاحب جو ہیں وہ آلریڈی واشنگٹن میں ہیں اور وہ اپنا ایک جو ڈپلومیٹک اوفینسو ہے وہ لانچ کر چکے ہوئے ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی جی ہائی پاورڈ چند لوگوں کو بھیجنا چاہیے جو جا کے ٹاپ لیڈرشپ، یونائٹڈ اسٹیٹس، یورپ جس میں گریٹ برٹن، فرانس، جرمنی مین ہیں، بیجنگ، ماسکو، جاپان، یہ ایسے ہیں جن کا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت اس کو آپ ڈپلومیٹک ویٹ کہہ لیں، ہیوی ویٹس ہیں دنیا کے پولیٹیکل سیناریو میں، اور وہ لوگ جائیں، 1 یا 2، زیادہ نہیں جانے کی ضرورت، کیونکہ ان کو پھر ایکسیس ہوگا ان کی ٹاپ لیڈرشپ پہ، وہاں پھر میڈیا بھی کامنٹ کرے گا ان ممالک میں کہ یہ لوگ آئے ہیں اور یہ ان کا جو ہے پوائنٹ آف ویو ہے، تو دے ول ہیو ایکسیس ٹو دی ٹاپ لیڈرشپ، اور اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے وقت میں، کیونکہ بہت نازک ٹائم ہے، اس بات کی اس وقت اشد ضرورت ہے کہ ہم یہ کریں۔ ٹھیک ہے، اور اسی اشد ضرورت کے تحت ایک اور چیز ناظرین جو میں نے پہلے کہا تھا
کہ یہ جو وار آن ٹیرر ہم جو لڑ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ابھی انڈیا کے جو معاملات ہوئے ہیں، ایک انٹرنیشنل ایفرٹ از گوئنگ آن اگینسٹ دی وار آن ٹیرر. اس میں پاکستان از پلئنگ دا پیوٹل رول، اور اس کا ہی یہ تازہ ترین شاخسن آپ دیکھ لیں کہ جو پشاور میں ابھی آج دھماکہ ہوا ہے اور اس میں ہلاکتوں کا بھی خدشہ ہے. ہم چاہیں گے کہ اس پہ بھی ذرا بات کریں اور دیکھیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے، اور آپ کو ویژولز بھی کچھ دکھاتے ہیں. تازہ ترین ویژولز جو ہیں وہ آپ ابھی دیکھیں گے تھوڑی ساعتوں میں. اس میں میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا اپنے پینل سے بھی ذرا یہ بات کریں کہ فخر صاحب یہ دیکھیں کہ ایک سیریل ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور مختلف بامز اور بلاسٹ، اور پاکستان میں یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے مزید پاکستان کی ریزالو نظر آتی ہے، اور سب سے زیادہ جو قربانی ہے وہ پاکستان نے دی ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پشاور میں جو دھماکہ ہوا ہے، کیا کہیں گے آپ، کیسے آپ ایکسپریس کریں گے اپنی فیلنگز کو؟ کتنا ایک شدید اور افسوسناک ایک سلسلہ ہے جو کہ چلتا جا رہا ہے، ان ابیٹڈ چلتا جا رہا ہے. لیکن جی پاکستان کی قوم، پاکستان کی عوام، پاکستان کو بطور ایک نیشن سٹیٹ یہ ایک بہت میجر چیلنج ہے، اور اس کے اوپر ہماری ان کیمرہ ڈیبیٹ بھی بڑی تفصیل سے ہوئی. ایک پارلیمانی کمیٹی بھی بنائی گئی جو کہ اس کے اوپر بیٹھ کر غور و خوض کرے گی، اور میرے خیال میں اس چیز کے اوپر ہمارے جو منتخب اراکین ہیں اور ہماری لیڈرشپ ہے، جناب زرداری صاحب، گیلانی صاحب، اور اپوزیشن کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے جس میں نواز شریف صاحب اور دوسرے بھی شامل ہیں، کہ اس کے اوپر میرا خیال ہے پیریوڈکلی ان کو ہر وقت اس کے اوپر بیٹھ کے بات چیت آپس میں کرنی چاہیے ود دا ٹاپ اسٹریٹجک انسٹیٹیوشنل ہیڈز، ٹھیک، کیونکہ عمل انہیں کروانا ہے، فیصلے کرنے ہوتے ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ نے. اور اس چیز کو بالکل بغیر کسی جھجک کے، کیونکہ یہ آن گوئنگ بات، جیسے آپ نے کہا، اب کتنی افسوسناک بات ہے کہ ایک طرف ہم خود اس چیز کا شکار ہیں، وکٹمائز ہو رہے ہیں ایک قسم کے پاکستان کے لوگ تھرو دس کائنڈ آف ٹیررزم، یا جو بھی اس کو آپ اس کی تشریح کر لیں. اور دوسری طرف انڈیا میں جو ہوتا ہے تو ہماری طرف کچھ لوگوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا. تو پاکستان از لیونگ ان اے ویری ڈینجرس فالٹ لائنز، ان کو آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک. اور اب یہ آن اے وار فوٹنگ میرا خیال میں ہمارے لوگوں کو، کیونکہ پھر ہمارا اکانومی میں بھی بہت بڑا پرابلم ہے، اور یہ انٹرلنکڈ ہے. آرڈر، سیکورٹی پرائیورٹی نمبر 1، اس کے بعد ہر چیز باقی سب چیزیں جو اس کے ساتھ فالو کریں گی. نوید چوہدری صاحب، ڈپلومیسی کی بات ہو رہی تھی. ڈپلومیسی ہم نے دیکھا کہ ہم نے مختلف کیپٹلز میں مختلف لوگوں سے باتیں کی ہیں، ہماری قیادت نے، زرداری صاحب نے بھی، گیلانی صاحب نے بھی. آج زرداری صاحب ترکی میں ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو انیشیٹیوز ہیں ان سے کچھ معاملات بہتر ہوں گے پاکستان کے حوالے سے؟ دیکھیے جی، لازمی بات ہے کہ جب آپ انٹریکشن کریں گے اس کے ریزلٹس بہتر آئیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں تھوڑا مائنڈ یو کہ وہاں پہ افغان صدر کارزئی بھی موجود ہیں، کرزئی صاحب سے ملاقات. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تھوڑا آگے بڑھ کے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ فرینڈز آف پاکستان جو ایک اکنامک پرپز کے لیے بنی تھی، اس کو اس پرپز کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس فورم کو. اور اکنامک پرپز کے لیے تو اس نے کیا کچھ نہیں تھا، اس کے لیے شاید. لیکن بات یہ ہے کہ کانفیڈنس تو اس سے آگے جو آپ کو جس طریقے سے بھی ہے، لیکن آپ اس سے ڈپلومیسی لیول پہ، کیونکہ اس میں تقریباً تمام سٹیک ہولڈرز شامل ہیں جن کا ابھی فخر بھائی نے ذکر کیا. تو اگر ہم اس کو استعمال کریں، اس طرح OIC ہے اس کو بھی استعمال کریں، کیونکہ جو الزامات لگائے جاتے ہیں، جیسے ابھی کہا کہ جی کوئی شاید مسلمان تھے، لیکن جو ہمیں ویڈیو ملی ہیں یا جس طریقے سے تصاویر آ رہی ہیں اس میں باقاعدہ وہ ایک ربن سا دکھایا جا رہا ہے ان کے ہاتھ کے اوپر پہنا ہوا، جو نظر آ رہا ہے کہ یہ کوئی مسلمان نہیں ہوتا. پھر دوسرا جو کہا گیا جی کو ڈرنک جو انہوں نے وائن لی یا پتہ نہیں لکر لی جانے سے پہلے، تو یہ مسلمان اس طرح کی نہیں کہتے. تو وہ ایویڈنس بھی بیک فائر کر رہے ہیں. اور میں ساتھ ساتھ انڈین عوام کو بھی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے اس پہ ریئیکشن کیا اور اپنے سیاستدانوں کو کنڈیم کیا جو نہیں چاہتے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو دوستی کا رشتہ بڑھ رہا تھا اس کو دیکھیں نا. کیا بات ہے کہ ہر 60 سال کے اندر ہم بہت مشکل سے راستے کھولتے ہیں، جی ویزا کی نرمی ہوگی، فلان ہوگا، لیکن ایک دن آتا ہے بیک ٹو اسکوائر ون میں واپس چلے جاتے ہیں. آج ویزے پہ تجارت والا بھی. تو یہ سب چیزیں وہ فورسز جو نہیں چاہتی، اور میں انڈین اسٹیبلشمنٹ کو اس میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے قصوروار ہے، وہ نہیں چاہتی کہ کسی طریقے سے آپس میں ہمارے ایسے رابطے ہوں جس سے عوام کے ساتھ جو عوام کی ہم بات کرتے ہیں وہ آگے بڑھ سکے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ جس طریقے سے ابھی آپ نے بم بلاسٹ کی بات کی، آپ کو یاد ہوگا کہ بمبئی کے فوراً بعد جو کراچی میں جو حالات رہے،
آج صبح جو کوہاٹ میں ہوا وہ ایک سیکٹیرین موو دکھائی گئی. تو یہ ایک طرح سے یہاں اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. اور جو کراچی میں ہوا اس کا ہم نے الزام انڈیا پہ نہیں لگایا. دیکھیں لسانی بنیاد پہ اس کو رکھا گیا. ہم تو کبھی بھی انڈیا پہ الزام اس لیے نہیں لگاتے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے ریسرچ کر کے کانکریٹ ایویڈنس پہ کیا جائے, لیکن وہاں بہت آسان طریقہ سمجھا جاتا ہے کہ الزام لگاؤ اور اپنے آپ کو بچا لو. یہی فرق نظر آیا اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم نے جو بات کی ہے اس کو پوری عالمی رائے نے مانی ہے کہ یہ بات جو ایویڈنس کے ساتھ کر رہی ہے. ہم نے کبھی یہ میریٹ کا واقعہ تھا, ہر بندہ اس کو کہہ سکتا ہے یہ انڈیا نے کیا, لیکن ہم نے کوئی الزام اس لیے نہیں لگاتے. ہم سمجھتے ہیں کہ الزام لگانے سے پوری دنیا خطے کے اندر اور پورے اس خطے میں پوری دنیا کے اندر ایک نئی آگ چل بخاری صاحب میں پوچھوں گا, بخاری صاحب ڈپلومیٹک اوفینسو جو ہے وہ اس موقع پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فل فلیج لینا چاہیے؟ جی یہ اس لیے بہت ضروری ہے, جیسا کہ فخر صاحب نے کہا. دیکھیے انڈیا میں جو بھی واقعہ ہوتا ہے اس کی عالمی سطح پر تشہیر اور عالمی رسپانس اس کو کتنا انارمس ملتا ہے, یہ فرق ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا ڈپلومیٹک اوفینسو جو ہے یا ڈپلومیٹک مووز یا ڈپلومیٹک انیشیٹو جو ہے وہ لیکنگ ہے. انڈیا کے حوالے سے آپ نے جو ایک بات کہی وہ میرے خیال سے اس پر زیادہ بات ہم نے نہیں کی. وہ جو ان کو شوق ہے اس ریجن میں ایک بڑی قوت بننے کا, لہذا اسی رویے کی وجہ سے انہوں نے اسے 9/11 کے ساتھ نہ صرف ایکویٹ کرنا چاہا بلکہ جس طرح گوانٹانامو بے میں بھرا گیا تھا اس کو امریکہ کی خواہش پر, اسی طرح انہوں نے بھی لسٹیں جاری کرنی شروع کر دی ہیں کہ ہمیں اتنے بندے دے دیں, ہمیں اتنے بندے دے دیں, بغیر کسی ایویڈنس کے. اور اب تو بات یہاں تک آ پہنچی ہے جو کبھی دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا, جو ممکن ہی نہیں ہے انٹرنیشنل چارٹر کے حوالے سے بھی, کہ آپ ہمیں اپنے 4 جنرل دے دیں جو ISI کے چیف رہے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے کس وساطت سے یہ حق پہنچتا ہے بھارت کو اس طرح سے ریئیکٹ کرنے کا؟ کیا مائنڈ سیٹ کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب اس میں ان کا مائنڈ سیٹ صرف یہ ہے کہ وہ اس ریجن میں ہیجمنی چاہتے ہیں اور اس میں ان کو امریکہ کی بلیسنگ حاصل ہے, اس لیے کہ چائنا کے قد کو کم کرنے کے لیے بھارت کو بلڈ اپ کرنا ضروری ہے. یہ بالکل ایک علیحدہ اور مکمل بحث ہے, اس پر بے پناہ بات ہو سکتی ہے. Do you believe in it? I don't believe in it. India has no reason to be the regional power. آپ یہ دیکھیں اس کی اپنی contradictions کی. Why not? میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. اس ملک میں اس کے ارد گرد 4 بڑے ممالک ہیں. ہم ہیں, سری لنکا ہے, نیپال ہے, مالدیو ہے. آپ مجھے بتائیے کسی ایک کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر ہیں؟ وہ چھوٹی چھوٹی نیشنز ہیں نا, وہ چائنا تو نہیں ہے, چین بھی اسی علاقے آپ کے بھی تو نہیں ہے بس. نہیں, ہمارے کس کے ساتھ نہیں ہے آپ بتائیے؟ افغانستان کے ساتھ نہیں ہے, انڈیا کے ساتھ افغانستان تو ایک جس وجہ سے آج برننگ پوائنٹ ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں, دل میں مجھے بھی پتا ہے کہاں ہماری غلطیاں ہیں, کہاں ہماری لیڈرشپ نے غلطیاں کی ہیں. پھر یہ ایک علیحدہ بحث ہے, یہ تو ہم نے خود اپنا مقبرہ خود سے تعمیر کیا ہے. لیکن بھارت ایک کنٹروورشل ملک ہے. بھارت کے اندر اتنی مختلف تنظیم, اگر آپ پوری دنیا کا ٹیررزم ملا لیں تو اس کا 60 سے زیادہ پرسنٹیج جو ہے وہ تو صرف بھارت میں ہو رہی ہے. بھارت خود ہاربر کر رہا ہے ٹیررزم کو, اس لیے لیکن ہم اس طرح مارکیٹ نہیں کرتے ہیں اپنے. ہماری ڈپلومیٹک فیلئر جو ہے, میں آپ کو سچ کہتا ہوں, فخر صاحب تو خود حکومت کا حصہ رہے ہیں, اب بھی انہی کی پارٹی کی حکومت ہے, کہ ہمارے ہاں ہماری ایمبیسیز کو, ہمارے ڈیلیگیشنز کو, ہمارے ڈپلومیٹس کو جو رول ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے, وہ اس کے علاوہ سب کچھ کر رہے ہیں. لیٹرز ٹو دی ایڈیٹر تک نہیں لکھتے ہیں. خیر اینی وے, فخر صاحب ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ممبئی کے واقعات ہوتے ہیں اور پاکستان پر زبردست پریشر آ جاتا ہے, جس میں ہمارے دوست امریکہ کا بھی ایک ہاتھ ہے. یہ کیوں ہم پہ جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے, اٹس اے پیٹرن ایکچولی, اٹس ناٹ این آئسولیٹڈ ایونٹ. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کوئی اسٹریٹجی ہے, کوئی ان کی پلاننگ ہے کہ پاکستان کو اس طرح پریشرائز کر کے اس میں سے کچھ مفادات نکالے جائیں اپنے, شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم, کیا ہے, کیا یہ کیوں پریشر ڈالا جاتا ہے پاکستان پہ؟ جی ہر ملک کے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں. امریکہ کا اپنا اسٹریٹجک انٹرسٹ تھا. 9/11 کے بعد انہوں نے عراق میں آ کے ٹروپس اپنی بٹھا دی, افغانستان میں آ کے بیٹھ کے. اب ان کا آپ نے دیکھا کہ عراق سے آہستہ آہستہ ٹروپس نکالنی شروع کیے ہیں. اوباما پریزیڈنٹ الیکٹ جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم یہاں 2 نئے بریگیڈز اور اضافی لائیں گے افغانستان میں. ان چیزوں کا فال آؤٹ کیونکہ ہمارا یہ ریجن ہے یقیناً ہمارے پہ ہوگا, اور ہم نان نیٹو ایلائی ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے. اب ایک طرف ہم نان نیٹو ایلائی ہیں, انڈیا کے ساتھ واحد ملک ہے جس کے ساتھ US نے نیوکلیر ڈیل کی ہے, اور 1 سال میں نہیں کی, یہ 5 سال سے
انگیجمنٹ ہو رہی تھی ان کی آپس میں اور بہت گفتگویں چلتی رہی. اور کس طریقے سے کلمینیٹ ہوئی ہے, کس طریقے سے کانگریس کا سیشن ہو جاتا ہے, کس طریقے سے منٹوں میں راتوں رات یہ سب کچھ پاس ہو جاتا ہے. جی ہاں, اور وہ جو سپلائرز گروپ حالانکہ امریکہ میں اس طرح ہوتا نہیں ہے. نہیں, اس سے پہلے جو 55 جو تھا نیوکلیئر سپلائر گروپ, جی سپلائرز گروپ جو تھا اس کے ایک بھی اگر نیگیٹو آ جاتا ووٹ تو وہیں رکاوٹ ہوتی. ان کے ساتھ لابنگ کی گئی, یونائٹڈ اسٹیٹس نے کی, اور ان کو اس کے طرف لایا گیا. آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ وغیرہ بڑا وہ کر رہے تھے. بہت سے ممالک ایسے تھے جو اس طرف نہیں آ رہے, اور حالانکہ وہ این پی ٹی کے سگنیٹریز نہیں ہیں, سی ٹی بی ٹی کے سگنیٹریز, اس کے باوجود جا کر اور 98 میں ایکسپلوژن بھی انہوں نے پہلے کیا. مقصد یہ کہنے کا کہ کوئی ایک لانگ ٹرم ان کا اپنا انڈیا کے ساتھ ان کو ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ نظر آتا ہے, جو بھی اس کی وجوہات. ہمارے ہاں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو اپنی پالیسیز ہیں, میں سمجھتا ہوں جس طرح کہتے ہیں کہ ہمیں ری وزٹ کرنی چاہیے, ریویو کرنی چاہیے, اور خاص طور اس انسیڈنٹ کے بعد, یہ بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا اپنی پالیسیز ویزاوی دی یو ایس اور ویزاوی the whole region and the United States, کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے مفاد میں لانگ ٹرم کون سے انٹرسٹ ہیں, اور اس میں جو ہمارا اپنے موڈ آف گورننس ہے, ہمارے اپنے حالات ہیں. کیونکہ دیکھیں نا جی, اگر جب ہمارے اب یہ کرائسس آیا, ہمیں آئی ایم ایف کے پاس آخر جانا ہی پڑا. پہلے تو ہم نے کہا تھا کہ جی یہ ختم ہو چکا ہے فار ایور, 4 سال ہی گزرے ہیں, ہمیں کیوں جانا پڑا. ان چیزوں کے اوپر ہمیں اب جیسے اس کرائسس سے کرائسس در کرائسس آ رہا ہے, اگر ہم نکل کے آگے آتے ہیں تو ہمیں یہ ساری چیزوں کے اوپر ایک بار بیٹھ کر, میں سمجھتا ہوں اس پارلیمان کو جیسے انہوں نے ان کیمرہ بریفنگ کی ہے, اور پھر کمیٹیز کو اس میں لا کر ہمیں بھی اپنے جو لانگ ٹرم اپنے انٹرسٹ ہیں, اسٹریٹجک انٹرسٹ, ان کو میں یہ سمجھتا ہوں ریویو کرنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ بخیر سے میں آپ کی طرف آتا ہوں, لیکن مختصر مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو پالیسیز ہماری چل رہی ہیں اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ وی آن دا رائٹ ٹریک. ریویو تو بات کریں گے, لیکن خاص طور پہ جو ہماری فارن پالیسی میں جو افغانستان کے ساتھ ساتھ جو امریکہ کا سلسلہ جڑا ہوا ہے, اس کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ریویو کر لیں. دیکھیں نا جی, ہم نے ہم نے وہاں فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو میک اپ آور مائنڈس کہ ہمارے جو یہاں ہمارے پہ جو ایکوزیشنز آتی ہیں کہ اس میں ہم تو کہتے ہیں نا کہ جی اسٹیٹ از ناٹ ایٹ آل انوالوڈ ان اینی تھنگ, اسٹیٹ اینڈ دا گورنمنٹ آف پاکستان. پر یہ جو لوگ یہاں آ کر اور ہمارے علاقے میں بیٹھ جاتے ہیں, اس کے بارے میں بھی ہمیں اپنا کہنا چاہیے کہ اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے, نقصان ہو رہا ہے. جی ہاں, اور پھر اس طریقے سے روکنا چاہیے کہ ہمارے جو لوگ ہوں ٹوٹلی آن بورڈ ہوں, کہ ہر آدمی جو ہو اس سوچ سے. آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے, اور یہی بات فخر صاحب اس کا جو ایک پرتو ہے وہ ہمیں اس دن نظر آیا جس دن ہماری میٹنگ ہوئی ہائیسٹ سیکیورٹی آفیشلز کے ساتھ, جس دن انہوں نے بریف کیا تھا, جس میں انہوں نے یہ واضح طور پر کہا کہ اگر یہ سلسلہ انڈیا کے ساتھ خدا نخواستہ گڑبڑ ہوتی ہے تو ہم لوگ ویسٹرن بارڈر سے اپنی ٹروپس جو ہیں وہ لے آئیں گے. اور واضح طور پر یہ بھی بتایا گیا کہ ہماری جو جن لوگوں کے ساتھ ہماری لڑائی جاری ہے ان کے ساتھ ہمارے کچھ کمیونیکیشن پرابلمس ہیں, کچھ مس انڈرسٹینڈنگس ہیں. جس دن میں نے یہ بات سنی اس دن مجھے فرینکلی اسپیکنگ مجھے وار آن ٹیرر جو ہے بڑی کھوکھلی سی نظر آئی کہ ہم ایک بڑا بودا سا ایک کام کر رہے ہیں جو کہ پتہ نہیں کیوں کر رہے ہیں. لیکن اس میں وار آن ٹیرر کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پورے سینیریو میں دیکھتے ہوئے, خاص طور پہ اس سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے, اس کو بھی ہمیں ریوزٹ کرنا چاہیے؟ جی, ہمیں ساری اپنی پالیسیز کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے, پر وہ میں کہتا ہوں ریشنلی ہم کریں, ایموشنلی نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ہماری بدقسمت ریشنلی کریں اور ایموشنلی نہیں. نوید صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ وار آن ٹیرر جو ہے یہ ہمارے لیے تو ایک اس کی بڑی بہت ایک کلاسل اس کی ہم نے قیمت ادا کی ہے, اور بینگ اے ویری اسمال کنٹری اور ہیونگ ویری فیو ریسورسز اینڈ لٹل ریسورسز, اس کے باوجود ہم اس میں ایک فرنٹ لائن رول پلے کر رہے ہیں. اس کے باوجود ہمیں ریکگنائز نہیں کیا جاتا ہمارے رول کو, اور ہمارا جو نقصان ہے, میریٹ حملہ ہو جائے تو ہمیں کوئی آ کے کمیزریٹ نہیں کرتا ہے. کونڈلیزا رائس اس دن تو نہیں آئی تھیں, اس دفعہ وہ آ گئی ہیں. تو اس طرح ہمارے جو اپنے الائز ہیں ان پہ بھی کچھ ذمہ داری نہیں عائد ہوتی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ابھی ایک آپ نے بات پوچھی تھی کہ جی کہ ہمارا جو ڈپلومیٹک چینل ہے وہ ایمبیسی ہیں وہ رول نہیں ادا کر رہی ہیں, جو کہ آپ یہاں ایک ڈسکشن میں آ رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا پرسیپشن غلط سمجھا گیا جو میں آبزرو کر رہا ہوں یہاں بیٹھے. بات یہ نہیں کہ ہماری ایمبیسیز اپنا رول نہیں ادا کرتی, یا ہماری فارن
सर्विस अपना रोल नहीं अदा करती। असल ये है कि हमारी पॉलिसीज़ शुरू दिन से ही पाकिस्तान की हमेशा रही है कि उसने अपने हमसायों के साथ दोस्ती का हाथ हमेशा बढ़ाया। हमने कभी भी जंग की बात नहीं की और जंगें हमारे पे मसलत हुई हैं, कभी हमने ये नहीं किया। और इसी वजह से एक हमारा एक सिस्टम चल रहा है कि हम उन्हें डोसाइल तरीके से लेके जाते हैं, जिसको लोग समझते हैं कि हमारे अंदर शायद कमजोरी है, हम एग्रेसिव नहीं दिखा रहे, और इस तरह हर चैनल पे हम एग्रेसिव नहीं दिखा रहे। लेकिन आपको याद होगा ये 2-3 दिन के अंदर, जैसे अभी आपने कॉन्डोलीज़ा की बात की और जैसे आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने CNN के इंटरव्यू में कहा, उन बातों के बाद आपको नजर आना चाहिए कि एग्रेशन की जब हमें जरूरत पड़ी तो हमने उस पर एग्रेशन अपना एम्फसाइज किया और फोर्स किया उस पर। इसलिए ये बात तासुर देना कि शायद हम जानबूझ के पूरी कौम जो है, ऐसा नहीं, हमारी पूरी कौम ये सोचती है कि हमारी कोशिश रही है कि हर हमसाये के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे, चाहे वो अफगानिस्तान हो, ईरान हो। और इस तरह दूसरी तरफ इंडिया की तरफ देखें तो इंडिया के अंदर हालात बहुत ख़राब हैं। उनके श्रीलंका के साथ किस तरह के हैं, बांग्लादेश के साथ क्या पोजीशन है, नेपाल के साथ क्या है, भूटान के साथ क्या है, पाकिस्तान के साथ क्या है, हर जगह पे उनकी है। और दूसरी जो अभी आपने वॉर एंड टेरर की बात की कि जी आपने कहा कि स्टेटमेंट जो आई है उसके बाद ये हुआ कि हमें वो नगर, मैं समझता हूँ कि वॉर एंड टेरर शुरू तो किसी और मकसद के लिए, आज वो हमारी जंग बन चुकी है। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत होती है तो उसके बाद जिस तरीके से रोजाना बम ब्लास्ट पाकिस्तान में हो रहे हैं, तो ये वॉर हमारे पे मुसल्लत कर दी गई। ये अब हमें ये देखना है कि क्या ये सिर्फ वो अलकायदा जिसको मार्क किया जाता है उस तरफ से आ रही है कि ये कोई और फोर्सेज हैं जो हमें इस ये भी एक डिबेटेबल इशू है जिसके हिसाब से देखना पड़ता है कि देखें, क्योंकि देखें जब आप अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ देखते हैं कि 17 कॉन्सुलेट खुले हैं इंडिया के, और बलूचिस्तान के अंदर इंडिया के बंदे मौजूद नजर आए हैं, लेकिन उसी तरीके से हमने वो इल्जाम अभी नहीं लगा रहे, लेकिन एविडेंस तो नजर आ रहे हैं। लेकिन नबी साहब, अगर 17 कॉन्सुलेट्स खुले हैं और उनकी कार्रवाई आप उनके फ्रूट प्रिंट्स जो हैं वो बलोचिस्तान में भी देख रहे हैं और फाटा में भी देख रहे हैं, लेकिन आपने रॉ के चीफ को यहाँ पे आने के लिए नहीं कहा। देखिए बात यह है, ये एक इमोशनल और रैशनल में फर्क यही है। मैं बुखारी साहब, आप इमोशनल है और हमारी रैशनल चल रहा है। बुखारी साहब, आप ये कहना चाह रहे थे इस हवाले से? मैं दो हवालों से बात करना चाहता हूँ। फ़खर साहब ने बड़ी तफसील के साथ उसकी बात की, लेकिन एक बात शायद 7 या वैसे उनसे मिस हो गई, वो ये कि हमारा असल जुर्म क्या है। ये दुनिया जहान का सारा मलबा हम पर आ क्यों गिरता है और फिर पीछे से अमेरिका उसके ऊपर चढ़ क्यों दौड़ता है। हमारा जुर्म ये है कि हम मुसलमान वाहिद कंट्री हैं जो न्यूक्लियर पावर हैं, और हम न्यूक्लियर पावर बने हैं अमेरिका समेत दुनिया की तमाम फैशिस्ट रजीम और इंपीरियलिस्ट रजीम की मर्जी के खिलाफ। एक तो ये ग्रज जो है इसकी हमें ना माफी मिली और उन्हें वो हजम नहीं हो रहा, और ना वो माफी हमें देने वाले हैं। यही वजह है उनके अब भारत के करीब आ जाने की। 55 बरस तक भारत एक एंटी लॉबी में रहा है अमेरिका की, और अब उनके दरमियान से हवा नहीं गुजरती है। एक तो हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए, और हमारे उस एटम बम को डायरेक्ट थ्रेट समझा जाता है इसराइल के लिए। इसकी हमें अमेरिका माफी देने वाला नहीं है, और भारत उनके साथ कोलैबोरेट करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसका अपना एक इन्फ्रिंज बेनिफिट है कि अगर हम वीक होंगे तो वो चढ़ दौड़ेंगे हम पर। ठीक। दूसरी बात वॉर ऑन टेरर की आपने बहुत अहम की, उस पर भी थोड़ा सा मेरे ख्याल से बहुत ही माइल्ड सा हमने बात की। हमें जरा थोड़ी सी खुल के बात करनी चाहिए, इसलिए कि इसमें पाकिस्तान का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। ये जंग शुरू में या अब या आज से 10 साल बाद कभी हमारी नहीं थी। ये बात मैं कन्विक्शन से कहने और इस पर डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। ये हमने अमेरिका की खातिर शुरू की थी, जिन्होंने शुरू की थी वो तो चले गए, लेकिन ये लेगेसी पीछे छोड़ गए। अब हम भुगत रहे हैं उसको। ये खोखली इसलिए है कि इसने वो काम कर दिखाया है जो जहां हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर, हमारी कमजोरियां सब छुप गई। एक ये मैसेज जिसका हवाला आपने दिया कि हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा मगरबी सरहदों पर अपनी फौज को रखना, और हम उन्हें मशरकी सरहदों पर ले आएंगे। इट डिड वंडर्स। इसने इट नॉट ओनली वर्कड, इट रेडिकली चेंज्ड द एंटायर सिनेरियो। द अमेरिकन्स स्टार्टेड बिहेविंग, कोंडोलीजा राइस चेंज्ड हर स्टांस, दैट इज ट्रू। व्हाट शी सेड इन अमेरिका, आप फुटेज निकाल के देख लीजिए, शी वाज मोर हार्श देन द इंडियंस। बट व्हेन शी केम हियर and we told them that we have no choice, we will do this, and we have no choice, लेकिन बुखारी साहब, मुझे सिर्फ एक चीज का मैं फखर साहब से बात करना चाहूंगा कि फखर साहब, वॉर ऑन टेरर, कीपिंग दैट असाइड, मैं ये चाहूंगा कि इस वक्त हम जरा फोकस करें थोड़ा सा पाक इंडिया पे, कि ये जो आज गिवन द सिचुएशन टुडे एज ऑफ नाउ, आप समझते हैं कि पाक भारत ताल्लुकात में जो डेंट पिछले दिनों में पड़ा है इसको हम रोक लेंगे और इसको बढ़ने नहीं देंगे, और आइंदा चंद दिनों में कुछ थोड़ा सा बायलैटरल लेवल पे इंटरेक्शन डायलॉग के जरिए हम पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है विद इंडिया वो थोड़ा सा ऑन ट्रैक आ सकेगा?
foreseeable future में? देखिए जी, आप पहले मैंने ये बात करने की कोशिश की, आपने उधर शायद कहा कि नहीं, इंडिया का अपना पॉलिटिकल जो इंटरनल डायनामिक है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए. दे विल बी कमिंग इनटू द 15th जनरल इलेक्शन विद इन 3 or 4 months. ठीक. और वो पॉस्चरिंग अभी से शुरू हो जाए. और स्टेट इलेक्शंस भी they're on. वो तो ऑन है जी, 2 हो गए, 3 और होने हैं. और उसके ऊपर क्योंकि पॉलिटिशियंस का ये है पाकिस्तान में, क्योंकि वी हैड अ डिफरेंट पॉलिटिकल कल्चर, ठीक. तो हमारा वो ऐसे इश्यूज बने नहीं हैं इन द पास्ट. उनके लिए ये बहुत बड़ा एक मेन इशू बन जाएगा कि कांग्रेस का फेलियर है. बीजेपी विल एक्सप्लॉइट दिस टू देयर, ये दिस इज पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स. सही. तो उसके मद्देनजर रखते हुए अब आपने देखा कि कल यहाँ कहा गया कि जी इंडिया में अब कम से कम 30 दिन लगेंगे वीज़ा देने के लिए, और फिर आज कहा गया कि शायद वो कॉमर्स या ट्रेड में भी कोई रुकावटें शुरू हो जाएं. एक तरफ तो यहाँ जनाब जरदारी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है, जहाँ उन्होंने फैसिलिटेशन को आहिस्ता आहिस्ता कहा कि हम बढ़ाएंगे फ्रॉम हिज साइड. वेरी फॉरवर्ड लुकिंग कह लें, जनरस स्पिरिट जिस तरीके से उन्होंने बात की है 2-3 दफ़ा डायरेक्टली टू इंडियन ऑडियंसेस, ओनली लास्ट वीक 2-3 days बिफोर, जैसे अभी नवीद साहब कह रहे थे. पर अब आप उस चीज़ को देखते हुए यकीनन डेंट तो पड़ा है, और वो जिस तरीके से हमारा एक चल रहा था कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, देयर इज गोइंग टू बी स्ट्रेन ऑन दैट. बट दिस इज वेयर पाकिस्तान की तरफ से तो वी आर ट्राइंग, वी हैव ऑलरेडी सेड कि देयर इज नो कॉन्क्रीट एविडेंस, तो हम किस बेस के ऊपर जाएं. एंड आई थिंक नाउ perhaps the international powers, most of all the United States, is perhaps convinced. I think we have to keep on this track जिस तरफ हम चले हुए हैं. It is And it is the right track. Yeah, It is the Indians जिसका आप देखना होगा कि where will they now take this particular process. नवीद चौधरी साहब, फखर साहब ने कहा कि जो हमारी डायरेक्शन है वो ठीक है अगर इंडियंस भी आगे से रेसिप्रोकेट करें, और ये है सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या वो वाकईतन हमारा जो एक पॉजिटिव माइंड है, पॉजिटिव एक अप्रोच है, उसको आगे से रेसिप्रोकेट करेंगे या नहीं करेंगे. योर टेक ऑन इट. मैं समझता हूँ जी कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो इस वक्त इतनी अच्छी पॉलिसी है और पॉजिटिव है कि उसके असरात इंडियन जो है ना उनके ऊपर बहुत पड़ रही है. अब इस वक्त इंडियन लीडरशिप और इंडियन अवाम दोनों अलग-अलग खड़ी हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट है ना जी कि हर दफ़ा जब भी कभी कोई ऐसा इलेक्शन आए तो उस वक्त एक वहाँ हाइप क्रिएट कर दिया जाए कि किसी न किसी तरीके से उस हाइप के ज़रिए से ये साबित करने की कोशिश की जाए कि जैसे जंग के ज़रिए से वो इलेक्शन जीतेंगे. तो मैं समझता हूँ इस वक्त वो असर नहीं दिखा सकेगी बात, जिस तरीके से वहाँ का अवाम का रिएक्शन इंडियन अवाम का आ रहा है, और जो जिस तरीके से यहाँ की फोर्सेस ने और पाकिस्तान गवर्नमेंट्स ने और हमारी जितनी भी गवर्नमेंट्स रही हैं उन्होंने कोशिश करके, खासकर इस गवर्नमेंट ने जिस तरीके से फ्रेंडशिप को बढ़ाने की कोशिश की, जिस तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए, उस हिसाब से उसका रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव आएंगे. और मैं समझता हूँ कि जो इंडियन लीडरशिप है वो इस वक्त आइसोलेट नजर आ रही है मुझे. आप उनके बयान देखें और वहाँ पूरे जो सिविल सोसाइटी है, वो जो लोग वहाँ जो मेजॉरिटी रहने वाली है, उनके बयान देखें तो बहुत फर्क नजर आ रहा है आपको. इसलिए हमें मोर फोकस करना है उन लोगों के ऊपर जो वहाँ की जनता, जिसको आवाम कहते हैं, जिनकी वो सोच है. दोबारा जरा ट्राई करते हैं और चलते हैं पेशावर और बात करते हैं. हमारे नुमाइंदे जिया अहमद वहाँ पे मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम जिया. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जिया. मुझे बताइएगा कि क्या सूरत हाल है पेशावर के धमाके में, जरा थोड़ा सा हमें अपडेट कीजिएगा. ये आज सुबह जी, ये आज रात तकरीबन 7:30 बजे ख्वानी बाजार के पुश पे वाकया कोचारी सालदार में इमाम बारगाह के करीब मोटर कार में एक धमाके से 17 अफराद जबकि 35 जख्मी हो गए, और जख्मियों को पूरी तौर पर इलाज अस्पताल मुंतकिल किया गया. और धमाके के बारे में अब तक पुलिस ये कंफर्म नहीं कर रही कि ये प्लान था या था. धमाके से कबाड़ी बाजार और प्लास्टिक बाजार में अभी तक आग लगी हुई है. ये काम जो है आग पे काबू पाने में मसरूफ है. और जो जख्मी हजरात हैं ये वो बताना चलूं जी कि वहाँ पे मुताबिक दुकानें जो है अभी तक जो है वो जल गई है कि खासकर हो गई है जी. और जख्मियों के बारे में ज्यादा बताएं कि जख्मियों को ले जाया गया है हॉस्पिटल्स वगैरह में. जख्मियों के बारे में जी जी जी
हेलो, जख्मियों के बारे में बताएं ज़िया, के उनको ले गए हॉस्पिटल जो है इसमें तकरीबन 35 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिसमें ज्यादातर जो है LRH मुंतकिल किए गए हैं। चलें। जब अभी तक जो है वहाँ पे कुछ फंसे हुए भी है। थैंक यू ज़िया, थैंक यू वेरी मच। मकामी लोग जो है वो जख्मियों को निकालने उन्हें LRH अस्पताल पहुंचाने में मसरूफ है। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ PTV के नुमाइंदे ज़िया मौजूद थे और बता रहे थे कि सिवियरिटी ऑफ दिस इंसिडेंट कितनी ज़्यादा है और 17 से ज़्यादा जो हैं हिलाकतें वो हो चुकी हुई हैं और ख़ास ज़ख्मी भी हैं। नाज़रीन, आप भी दुआ करें पाकिस्तान के लिए। बुखारी साहब, देखिए, मैं जो पहले कह रहा था कि पहले लिंग्विस्टिक लसानी तरीके से यहाँ, अब आज सुबह से वो सेक्टेरियन मूव शुरू हो गई। ये आपको इसी चीजों से नजर आ रहा होगा कि कहाँ से ये सब चीजें चल रही हैं। किसी न किसी तरीके से ये प्लान किया जा रहा है कि अनसर्टेनिटी अनस्टेबिलिटी रहे और यहाँ डेमोक्रेटिक फोर्सेस ना आगे बढ़ सके। यही इज दिस अ प्रॉक्सी वॉर? जिस तरह मतलब मैं अर्ज करना चाहता हूँ आपसे, एक तो ये कि इंतहाई माजरत के साथ मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करना चाहता हूँ। जो पहली बात हो रही थी कि हमें करते रहना चाहिए, भारत के पास टाइम हो या ना हो, उनके इलेक्शन हो या ना हो, वो जो मर्जी बोलते रहें, जो मर्जी इल्ज़ाम लगाते रहें, वो कंडेम करते रहें पूरी दुनिया में, हमें उन्हें सॉफ्ट लैंग्वेज दे के और उनके सामने झुका रहना चाहिए। मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ एज ए पाकिस्तान। ये झुकने वाली बात है ना जी कि वो रिस्पॉन्स करें या ना करें, हम अपने सुलह कुन कोशिशें जारी रखेंगे। मेरे ख्याल देखिए, हमसायों के साथ रिलेशनशिप और है, एनिमी विच हैज अ ट्रेडिशन, विच हैज अ हिस्ट्री, उसके साथ आपका अप्रोच को डिफरेंट होना है। इसलिए कि आपने अपने अवाम को एनिमी के साथ हर साल में आप 6 दफा तो हाथ मिलाने गए हुए होते हैं। इसकी भी हदूद मुतय्यन होनी चाहिए कि किस हद तक हम जा सकते हैं। जो दूसरी बात आपने पूछी वो ये कि जिस तरह ये ब्लास्ट की बात अभी हो रही है, हम में से किसी ने अब तक हुकूमती सतह पर अगर कोशिश की है तो हमारे इल्म में नहीं है। ये कौन करा रहे हैं, इसकी एविडेंस मौजूद है। जो कैमरा सेशन हुआ था पार्लियामेंट में, उसमें कॉन्फिडेंस में लिया गया था, नाम वहां भी अवॉइड किया गया था और कोशिश की गई थी कि नाम ना आए मुल्कों के। लेकिन ये एक आम आदमी को सड़क पे पता है कि इसके पीछे कौन है। इसके पीछे सिर्फ 2 कुव्वतें हैं। एक भारत है जिसकी मुखासमत के बारे में मुझे कुछ साबित करना नहीं है, दूसरा अमेरिका है। इसके बारे में आप ग्रास अमेरिका तो आपका दोस्त है, बुखारी साहब ऐसे तो ना करें ना जी। वो दोस्ती की सजा भुगतते हमें अब 60 से ऊपर बरस होने वाले हैं। अगर आप अमेरिकन बिट्रेयल की लिस्ट मुझसे मांगना चाहते हैं तो मैं सनों के हवाले से कि कब कब उन्होंने क्या बिट्रेयल की है एक लंबी फहरिस्त आपके सामने। मैं चूंकि टाइम बिल्कुल कम है, फखर साहब का कमेंट लेना चाहूंगा। फखर साहब, आर यू ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस सिचुएशन नाउ कि अभी जो सूरत-ए-हाल है ये वर्स नहीं होगी, इट विल बी अ बेटर सिचुएशन देन टुडे? ये आप ऑप्टिमिस्टिक हैं इस हवाले से? जी, मैं ये समझता हूँ कि ऑप्टिमिस्टिक तो मैं हूँ, बट वी आर स्टिल नॉट आउट ऑफ द ट्रफ। क्योंकि अगले चंद दिन और चंद हफ्तों में हमें इस चीज़ के ऊपर बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी और हमें बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर अलर्ट रहना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि एट द हाईएस्ट लेवल इसके ऊपर रोज़ जैसे भी है सम इनपुट मस्ट कम इन फ्रॉम आवर टॉप लीडरशिप कि हम गाफिल इस मसले में बिल्कुल एक मरले के भी नहीं होना चाहिए हमें। और आप समझते हैं कि अभी हम गाफिल हैं? नहीं, गाफिल तो नहीं है, बट इट नीड्स कांस्टेंट इनपुट। और क्या ये भी होना चाहिए कि हाईएस्ट लेवल से अवाम के साथ कोई रेगुलर कमिटमेंट और रेगुलर कम्युनिकेशन जो है वो आती रहे ताकि लोगों को पता चलता रहे कि हाईएस्ट लेवल पे हमारे बारे में सोचा जा रहा है? जी बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी सिक्योरिटी की नेशनल असेंबली और सेनेट की जो हमारी मेन कमिटीज़ हैं डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स की, इनको भी मुतहरिक होना चाहिए और वहाँ जो हमारे स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशंस के हेड्स हैं उनको आके और उनको रेगुलर ब्रीफिंग देनी चाहिए। चलें, अल्लाह करे कि ऐसा हो सके। और टाइम चूँकि ख़त्म हो चुका है, मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ नवीद चौधरी साहब, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं टाइम की जो कमी है उसके अंदर अंदर रहते हुए मैं आपसे मुख्तसरन ये पूछ लूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि फ़खर साहब की जो बात है, जो ऑप्टिमिज्म उन्होंने शो किया, साथ साथ उन्होंने कहा है कि कॉशियसनेस, और मैं हमेशा प्रेसिडेंट रेगन का एक जुमला कहा करता हूँ कि ट्रस्ट बट वेरीफाई। तो आप उसमें मुख्तसर नजर बताइएगा कि आप एग्री करते हैं? देखिए जी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ और मैं समझता हूँ कि मौजूदा लीडरशिप बहुत ज़्यादा इस पे एक्टिव है और देख रही है। और कम्युनिकेशन की जो आपने बात की कि आवाम के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, बिल्कुल जितना ज़्यादा अपनी कौम को हम कॉन्फिडेंस मिलेंगे उतना ज़्यादा इसके इफेक्ट्स अच्छे आएंगे। और यही वजह है कि उसी की वजह से जो अभी सिक्योरिटी की जो बनाई गई है कमेटी जिसमें रज़ा रब्बानी उसको हेड कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ उनकी मीटिंग डेली होनी चाहिए ताकि उनके साथ से साथ
یہ چیزوں کو لائیں گے کیونکہ اس میں تمام پارٹیوں کے ریپرزینٹیٹو ٹرسٹ بٹ ویریفائی مختصراً. جی میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم اپنی غلطیوں کا احاطہ نہیں کریں گے، جب تک کہاں ہم نے فالٹر کیا ہے اس کی نشاندہی نہیں ہوگی، ہم مستقبل کی پالیسیز بنانے کے اہل ہی نہیں ہیں. اہل نہیں ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا ناظرین کہ ٹرسٹ بٹ ویریفائی، اور ساتھ ساتھ ایک بات جو ہم نے کہی تھی کہ ہم پیس چاہتے ہیں لیکن ڈگنیٹی کے ساتھ، ہم وقار کے ساتھ پیس چاہیں گے. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا فخر صاحب، آپ تشریف لائے. نوید چوہدری صاحب اور بخاری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ خاص طور پہ آج کل یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، اس میں پاکستان کے لیے دعاؤں کا ایک حصہ رکھا کریں اور پاکستان کے لیے خصوصی دعائیں کیا کریں. اور آخر میں ہماری طرف سے بھی دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرا مولا کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسرار کسانوں کو عید الاضحیٰ کے بعد تک اجازت دیجیے. آپ سب کو عید مبارک، اور انشاءاللہ عید کے بعد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.